اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص حضرات علماء ذی وقار اور نقیب محفل اہل سنت قاری محمد یونس قادری صاحب حافظہ اللہ، سامعین ذی وقار، میری اور آپ کی خوش بختی کہ ماہ جمادی الاخری کے اس مہینے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے ان محافل میں سے ایک محفل میں ایک نشست میں اور آپ حاضر ہیں، اور چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو لوگ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے اور آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لائے، اسلام قبول کیا، شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں انہیں صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور میں بالکل آغاز میں یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو عرض کر دوں کہ جی صحابہ کی بات ہوتی ہے تو اہل بیت کی بات نہیں ہوتی۔ اہل بیت اطہار کے وہ افراد جن پر صحابیت کی تعریف صادق آتی ہے، جب بھی صحابہ کا ذکر ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو صحابی رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی نے تعریف یہ کی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کا دیدار کیا اور پھر حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا۔ صحابیت کی تعریف میں کہیں بھی کثرت عبادت شرط نہیں ہے، نوافل کی کثرت شرط نہیں ہے کہ نفلی نمازوں اور نفلی روزوں کا ڈھیر ہوگا تو تب صحابی بنے گا۔ صحابیت کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ ایک سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن ایک لمحے کی صحبت نبی میسر آ گئی تو وہ صحابی رسول ہے۔ اب کوئی غیر صحابی کروڑوں سال عبادت کر کے اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابیت کی تعریف کے اندر بنیادی چیز یہ آئی کہ جس کو ایک لمحے کی صحبت نبی علیہ السلام کی میسر آ جائے اس کے سر پر رضا الہی کے تاج ہے۔ اور کبھی قرآن مجید میں ان کی شان یوں بیان کی گئی کہ اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون۔ اور کبھی کلام مجید میں راکعین، ساجدین، قانتین اور حافظون لحدود اللہ، آمرون بالمعروف، ناہون عن المنکر کہہ کر جن کی شان بیان کی گئی ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابیت کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک لمحے کی صحبت مل جائے تو جتنے صحابیت کے اعزاز ہیں وہ اس کے سر سجتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کی صحبت کا حال یہ ہے تو جو بدر کے ساتھی ہوں، احد کے ساتھی ہوں، مدینہ کے بازاروں میں ساتھ ہوں، مکہ کے کوثاروں میں ساتھ ہوں، خلوت میں ساتھ ہوں، جلوت میں ساتھ ہوں، صبح میں ساتھ ہوں، شام میں ساتھ ہوں، غار میں ساتھ ہوں، مزار میں ساتھ ہوں، ان کی عظمتوں اور رفتوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ بڑی ذمہ داری سے یہ دو جملے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کائنات انسانیت میں نہ کوئی مومن ہے
اور نہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی دوسرا صحابی ہے۔ ایمان میں انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر بھی ایمان پیش کیا وہ فوراً ایمان نہیں لایا، اس نے کچھ تردد کا، تاخیر کا اظہار کیا، اسلام کی حقانیت کے جو دلائل ہیں ان میں غور و فکر کیا، تب ایمان لائے۔ لیکن پوری جماعت صحابہ میں نبی علیہ السلام نے خود گواہی دی کہ پوری جماعت صحابہ میں ایک صدیق اکبر ایسے ہیں جن کو حضور نے فرمایا ابو بکر ایمان لاؤ، تو انہوں نے عرض کیا حضور میں ایمان لایا۔ اور پھر اسی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لو حسن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجحا، اگر روئے زمین کے سارے مومنوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے کے اندر اکیلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہو، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کائنات کے سارے مومنوں کے ایمان پر بھاری ہوتا۔ اور آپ جب ایمان لائیں تو ایمان کے اندر انفرادیت یہ ہے کہ فرماتے ہیں اعلان نبوت سے قبل میں بحیرہ راہب سے ملا اور میں نے خواب کی تعبیر اس سے پوچھی، تو انہوں نے خواب کی تعبیر میں مجھ سے سوال کیا کہ آپ مکے سے آئے ہیں؟ میں نے جواب دیا مکہ سے ہوں۔ قریش سے ہیں؟ ہاں قریش سے ہوں۔ تو فرمایا آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو آخری نبی جلوہ گر ہوں گے ان کی ظاہری زندگی میں آپ ان کے وزیر کی طرح ساتھ رہیں گے، اور جب وہ دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو آپ ان کے جانشین اور خلیفہ بنیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بات میں نے اپنے تک محدود رکھی، کسی سے ذکر نہیں کیا۔ جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور میں حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر بحیرہ راہب سے جو تمہاری کلام ہوا، جو بات ہوئی، وہ تم بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کیا بات ہوئی تھی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور دوسری روایت جس کو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں نقل کیا ختم نبوت کے حوالہ سے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے شام گئے، ایک عیسائی راہب نے ان سے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا مکہ سے۔ تو یہ بتائیے کہ وہاں کسی نے نبوت کا اعلان تو نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا وہاں ایک نوجوان نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اس نے کہا اگر میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاؤں تو آپ پہچان لیں گے اس نوجوان کو جس نے نبوت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد مختلف انبیاء کی شبیہ ہیں اور تصاویر دکھائی گئی جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی۔ تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یہ وہی ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ فرمایا پھر ایک اور راہب نے مجھے کچھ تصویریں دکھائی، ان میں بھی نبی علیہ السلام کی تصویر تھی، لیکن اس تصویر میں اور پہلی تصویر میں فرق تھا۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت یہ روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں فرق کیا تھا؟ جو دوسری تصویر ہے اس تصویر میں نبی علیہ السلام اکیلے نہیں تھے بلکہ آپ کے قدم پکڑی ہوئی دوسری شخصیت بھی تصویر میں موجود تھی۔ تو اس عیسائی راہب سے پوچھا گیا کہ ان کو تو میں جانتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، یہ جنہوں نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ تو اس عیسائی راہب نے کہا ہماری مقدس کتابوں کے مطابق جب یہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر خلافت کا آغاز ہوگا، جو ان کے پہلے خلیفہ ہیں یہ پاؤں پکڑے ہوئے ان کے جانشین اور خلیفہ ہیں، اور ہماری مقدس کتابوں میں ان کا نام ابو بکر صدیق اکبر لکھا ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر تو خلافت بلا فصل کا عقیدہ پہلی کتابوں میں بھی موجود تھا، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، ان کتابوں میں بھی یہ عقیدہ موجود تھا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی جماعت صحابہ میں کوئی دوسرا صحابی نہیں ہے، اور صحابیت میں انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تعریف عرض کی ہے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جس پر یہ تعریف صادق آتی ہے اصطلاح شرع میں اس کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن جس کو خود خدا نے صحابی کہا وہ ایک ہی ہے، جن کو قرآن نے صحابی کہا وہ ایک ہے۔ اور پھر صحابیت میں انفرادیت کی دوسری وجہ، کوئی صحابی خود صحابی ہے تو بیٹا صحابی نہیں، بیٹا صحابی ہے تو پوتا صحابی نہیں، پوتا صحابی ہے تو والد صحابی نہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، والد بھی صحابی، تو جس کی 4 پشتوں پر صحابیت
صدیقیت کا تاج سجتا ہے اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ نہ آپ جیسا کوئی مومن ہے، نہ آپ جیسا کوئی صحابی ہے۔ اور پھر کمال کی بات دیکھیے، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آج لوگوں کو ترازو پکڑنے کا بڑا شوق ہے اور تولنے کا بڑا شوق ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی حسنات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو تبلیغ اسلام کا آغاز کیا، اب آپ کی دعوت پر کون کون اسلام لایا؟ اور یہ بات ذرا اس پس منظر میں سمجھیے کہ آپ کی دعوت پر جو اسلام لایا، اس نے جو اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، اس کی خدمات اسلام کا ثواب اس صحابی کو بھی ملے گا اور حضرت صدیق اکبر کے کھاتے میں بھی جمع ہوگا، کیونکہ دامن اسلام سے حضرت صدیق اکبر نے وابستہ کیا۔ اب وہ کون ہے؟ سب سے پہلے دوہرے داماد پیغمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اسلام لائے، کامل الحیاء والایمان، بے کر شرم و حیا، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ارقم بن ابی ارقم، حضرت ابو سلمہ مخزومی، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان 8 صحابہ میں 5 وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ تو یہ 8 صحابہ حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام لائے، تو یوں کہیے اگر حسنات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر کی نیکیوں کو دیکھا جائے گا، 8 نیکیاں تو صدیق اکبر کے کھاتے میں یہ جمع ہے، اس کے علاوہ نیکیوں کا عالم کیا ہے یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ کے لفظ سنیں جو الجواقیت والجواہر میں آپ نے لکھے۔ آپ فرماتے ہیں صرف یہ امت نہیں، پہلی امتیں بھی، اور اس امت کے اصحاب نہیں، پہلی امتوں کے جو صحابہ ہیں ان میں افضل ترین ہستی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اگلا لفظ سنیے، فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح لازم تھے، اس طرح لازم تھے جس طرح جسم کے ساتھ سایہ لازم ہوتا ہے، ہر مقام پر ساتھ رہے۔ اگلا جملہ سنیے ان کا، فرماتے ہیں جہاں تک میثاق انبیاء کے اندر بھی حضرت صدیق اکبر سرکار کے ساتھ تھے۔ اب امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے تو اتنا جملہ لکھا کہ میثاق انبیاء کے اندر بھی حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں ایک روایت نقل کر کے اسی جملے کی شرح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن سرکار نے فرمایا، یا ابا بکر اتذکر یوم یومن، اے ابو بکر کیا وہ تمہیں دن یاد ہے؟ تو انہوں نے فوراً عرض کیا، یہ نہیں کہا حضور کون سا دن، فوراً کہا سرکار مجھے یاد ہے۔ مزاج شناس نبوت ہے نا، یہ بھی جان گئے کہ حضور کون سے دن کی بات کر رہے ہیں، حضور مجھے یاد ہے۔ فرمایا اے ابو بکر کون سے دن کی بات کر رہا ہوں؟ عرض کیا حضور آپ عالم ارواح کی بات کر رہے ہیں نا، جہاں اللہ نے نبیوں کی روحوں سے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سرکار نے آپ کے ساتھ وہاں موجود تھا، میں گواہ ہوں کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا جب حضرت صدیق اکبر میثاق انبیاء کے موقع پر عالم ارواح میں موجود تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا نبیوں میں سے سب سے پہلے الست بربکم کا جواب آمینہ کے لال نے دیا، اور صحابہ میں سے سب سے پہلے الست بربکم کا جواب جس نے دیا اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ توجہ حضرات آپ کی۔ اور امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ کا ہی اگلا جملہ سنیے، آپ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار راز رسول ہے، اور یہی بات حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفرادی مقام کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، اور ان کے امتیازی مقام کی وجہ یہ بھی نہیں کہ انہوں نے نفلی روزے بڑے رکھے ہیں یا نفلی صدقات و خیرات بہت تھا، کہا ان کے انفرادی مقام کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کے جو راز تھے وہ حضرت صدیق اکبر کے سینے میں تھے، اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر اللہ نے جو کچھ میرے دل میں ڈالا وہ میں نے تیرے سینے میں منتقل کر دیا، تیرے سینے میں ڈال دیا۔ تو فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار راز رسول ہے،
नबी अलैहिस्सलाम के राज उनके सीने में थे। अब एक राज अर्ज करने लगा हूं, आप तवज्जो फरमाएं। वो क्या राज था जो हजरत सिद्दीक अकबर के सीने में था? हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की जोजा जब पहले शोहर से बेवा होती हैं और ये शहजादी हजरत उमर पाक की, तो सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा आप हफ्सा से निकाह कर लें। वो चूंकि उधर हजरत रुकैया पाक सरकार की शहजादी, उनका विसाल हुआ था जो हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी, तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया उमर मैं गम में हूं, अभी मैं निकाह का इरादा नहीं रखता। यही बात हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी कही, आप निकाह कर लें हफ्सा से। आपने हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को कोई जवाब नहीं दिया। नबी अलैहिस्सलाम तक बात पहुंची, सरकार ने फरमाया हफ्सा का निकाह उससे होगा जो उस्मान से बेहतर है। यानी खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जाते गिरामी, और उस्मान का निकाह उससे होगा जो हफ्सा से बेहतर है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी शहजादी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अब जब ये निकाह हो गया तो हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे आपकी ये बात जो है दिल में है कि आपने जवाब नहीं दिया, मुझे आप खामोश हो गए। हफ्सा का निकाह तो हो गया और वो उम्मुल मोमिनीन का एजाज पा गई, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। ये बात मेरे दिल में है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो जवाब दिया, आपने जवाब नहीं दिया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा उमर, जवाब न देने की वजह और खामोशी की वजह यह थी नबी अलैहिस्सलाम का एक राज था जो सिर्फ मेरे सीने में था, जो सिर्फ मैं जानता था और किसी को इस बात का इल्म ही नहीं था। और वो बात यह थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे सामने इस बात का इजहार किया था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा से निकाह करना चाहते हैं। तो ये ऐसी बात थी जो सिर्फ मैं जानता था, ये राज मेरे सीने में था और मैं अपने नबी का ये राज खोलना नहीं चाहता था। तो जो मिजाज शनासे नबूवत हुआ, राजदार राज रिसालत हुआ, वाकिफ इसरार नबूवत हुआ, उसे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। अब ये नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबा है और इस आखिरी खुतबे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से 5 दिन पहले, जबकि नबी अलैहिस्सलाम को सहारा देकर मस्जिद में लाया गया और एक तरफ हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और दूसरी तरफ मौला अली जुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सहारा देकर मस्जिद में लाए। कैफियत क्या है, तवज्जो फरमाना जरा। कैफियत यह है कि बुखार नबी अलैहिस्सलाम को इतना है कि चादर के ऊपर से बुखार की शिद्दत महसूस हो रही है, सर अनवर में तकलीफ है और सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि सर पर कपड़ा बंधा हुआ था। बैठकर नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई। नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और उस खुतबे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने एक बंदे को 2 इख्तियार दिए हैं, चाहे तो वो दुनिया को इख्तियार कर ले, चाहे तो आखिरत को इख्तियार कर ले। उस बंदे ने आखिरत को इख्तियार कर लिया है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हर सहाबी ने ये लफ्ज सुने और हर एक ने ये समझा कि किसी आदमी की बात हो रही है। हुजूर फरमा रहे हैं बंदे को तो वो बंदा कोई होगा, लेकिन इस बात को पूरी जमाते सहाबा में से जो समझा कि वो जिसकी बात हो रही है वो कौन है, वो हजरत सिद्दीक अकबर थे जो इस बात को समझे कि नबी अलैहिस्सलाम अपने बारे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं और अपने विसाल की खबर दे रहे हैं और जिसने आखिरत को इख्तियार किया वो कोई दूसरा नहीं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इस बात पर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोए। जब आप रोए तो फिर आप उठकर खड़े हुए और आपने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में अर्ज किया फदैना का बि अम्वालिना या रसूलल्लाह, फदैना का बि उम्महातिना, फदैना का बि आबाइना, फदैना का बि औलादिना, फदैना का बि अनफुसिना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी माएं, हमारे बाप, हमारी जाने, हमारा माल, हमारी औलाद कुर्बान जाए। और ये बात कहते हुए जब आप रोए तो सहाबा आपको पकड़ने के लिए आगे बढ़े। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर को छोड़ दो। इस पर जो अब खुतबा है, आखिरी खुतबा,
اس میں دو جملے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے. ایک جملہ یہ تھا، سرکار نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جس صحابی کا دروازہ بھی کھلتا تھا آج کے بعد وہ اپنا دروازہ بند کر دے. اب مسجد نبوی میں ایک ہی دروازہ کھلے گا اور وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے دوسری بات فرمائی، فرمایا مجھ پر کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کے، ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن خود رب کائنات عطا فرمائے گا. اب یہاں علماء تشریف فرما ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کے آخری خطبے کا عنوان احسانات صدیق اکبر کا تذکرہ تھا. خدا خود ان احسانات کا بدلہ دے گا. وہ بدلہ کیا ہوگا؟ مستدرک کی روایت سنیے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں وفد بنی عبد القیس حاضر ہوا، اور اس وقت میں سے ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے نبی علیہ السلام کو کچھ ہلکے الفاظ کہے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ نے سنا؟ عرض کیا حضور میں نے سنا. فرمایا آپ ان کو جواب دیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. اس جواب پر حضور اتنا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے. رضوان اکبر عطا فرمائے. حضور رضوان اکبر کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنی تجلی دکھائے گا، سب کو اللہ عام تجلی دکھائے گا، اور ساری امتوں میں سے فرد واحد جس کو اللہ خاص تجلی دکھائے گا. اے صدیق اکبر وہ تیری ذات ہے جو اللہ کی خاص تجلی کو دیکھے گا، اور اسے رضوان اکبر کہا جاتا ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، بات آپ سمجھتے جائیں گے ذرا. فرمایا وہ رضوان اکبر کسے ملے گی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی خاص تجلی. اور یہ احسانات کا بدلہ جو خدا دے گا اس کی ایک جھلک ہے کہ خاص تجلی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھائی جائے گی. پھر حضرات گرامی قدر اس بات پر بھی غور فرمائیں. آپ کا نام تو ہے عبداللہ، اور زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کوئی بےہودہ شعر آپ نے نہیں کہا، غیر اللہ کے سامنے کبھی بھی پیشانی بتوں کی آپ کی نہیں جھکی. ایک لقب ہے آپ کا عتیق، اور عتیق کا ایک معنی ہوتا ہے جہنم سے آزاد، اور ایک معنی عتیق کا یہ ہوتا ہے جڑا سونا بڑا ہوئے. عتیق کا ایک معنی یہ ہوتا ہے جس کے دامن پر جاہلیت کا کوئی دھبا نہ ہو. اور دوسرا آپ کا لقب ہے صدیق، اور صدیق کا ایک معنی ہے جو ہمیشہ سچ بولے، صدیق کا ایک معنی ہے جو تصدیق کرے، صدیق کا ایک معنی ہے جو بات کہہ دے وہ ہو جائے، اور صدیق کا ایک معنی ہے جس کی تصدیق خود خدا فرمائے. وہ حضرت صدیق اکبر وہ ہیں جن کی تصدیق خود خدا نے فرمائی. یہ کہا کہ جب آپ یہودیوں کے مدرسے میں گئے اور آپ نے یہودیوں کا جو بڑا عالم اخبار تھا اس سے کہا، فرمایا سرکار موجود ہے تم ایمان نہیں لاتے؟ اے ابو بکر کس طرح ایمان لائیں؟ آپ کی مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو. تو معاذ اللہ محتاج ہوا، ہم غنی ہوئے تو ہم غنی ہو کر محتاج پر ایمان کیسے لائیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا اور ساتھ یہ جملہ فرمایا، اگر ہمارا تم یہودیوں سے معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا. یہ بات کہہ کر آپ واپس آئے. ادھر سے یہودیوں کا پورا لشکر نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں. آپ ابو بکر سے پوچھے تھپڑ کیوں مارا؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا حضور انہوں نے اللہ کی توہین کی، یہ جملہ کہا. یہودیوں نے کہا اے ابو بکر آپ گواہ لائیں جو گواہی دے کہ ہم نے یہ بات کی ہے. اب گواہی کون دیتا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، ساتھ کوئی دوسرا صحابی نہیں تھا، ادھر یہودیوں کی پوری جماعت تھی. گواہی کون دے گا؟ جب انہوں نے گواہی کا مطالبہ کیا تو ادھر جبریل امین حاضر ہوئے اور سورہ آل عمران کی آیت لے کر آئے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. اللہ فرماتے ہیں محبوب اور کسی سنے یا نہیں سنے؟ رب فرماتے ہیں میں نے سنا ہے. ان یہودیوں نے یہ جملہ کہا ہے، صدیق اکبر سچ کہہ رہے ہیں، اور صداقت صدیق اکبر کی گواہی خود رب کائنات دے رہا ہے.
نبی علیہ السلام نے سفر ہجرت کا ساتھی جس کو بنایا، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ آپ بستر پر سو جائیں اور مولا کائنات کی فراست پر قربان جائیں۔ انہوں نے خود ہی سوال کیا، حضور نال کنے جانا ہے، نال کنے جانا ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دوسرا سوال بھی مولا کائنات نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ہاں جبریل وہی لے کر آئے ہیں کہ ساتھ ابو بکر جائیں گے۔ آپ کے لیے بستر کا حکم بھی وہی ہے اور حضرت صدیق اکبر کا ساتھ جانا یہ بھی حکم خداوندی ہے۔ ادھر مولا علی المرتضیٰ کو بستر پر سلا کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین آپ فرماتی ہیں مکے میں واحد ہمارا گھر تھا جس میں ایک دن میں سرکار 2 مرتبہ تشریف لاتے تھے۔ حضور صبح بھی آتے، یاری سی نا، 18 سال عمر تھی، حضرت صدیق اکبر پاک کی اعلان نبوت سے قبل ہی حضور سے دوستی تھی، 2 مرتبہ آتے تھے۔ لیکن جس رات نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ویسے معمول یہ تھا کہ صبح بھی حضور تشریف لاتے، شام بھی، اس دن سرکار دوپہر کو تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا۔ اور یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 مرتبہ نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور اجازت دے ہجرت کر جائیں۔ سرکار پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ نبی علیہ السلام فرماتے تھے ابو بکر ٹھہر جو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اعلیٰ رفیق بنا دے، سفر میں کوئی اعلیٰ رفیق اللہ تمہارے لیے بنا دے گا، تم انتظار کر لو۔ اب جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہجرت کا حکم آ گیا تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، الصحبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں بھی نال جانا ہے؟ فرمایا نعم الصحبت، ہاں ابو بکر تم بھی ساتھ جاؤ گے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس بات پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ اس سے مجھے پتہ چلا رونا صرف غم کی وجہ سے نہیں ہوتا، لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں۔ خوشی تھی اس بات کی کہ مجھے منتخب کیا گیا۔ اب ذرا گفتگو سنیے گا، یہ عشق اور محبت کا دعویٰ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، یہاں بڑے امتحانات اور ابتلاء اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تم ساتھ تو جا رہے ہو لیکن تم جانتے ہو کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیا ہوگا؟ یہ تفصیلی گفتگو اگر آپ پڑھنا چاہیں، بلکہ پڑھنی چاہیے آپ کو، تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ضیاء النبی کو پڑھیے، یہ مکالمہ وہاں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال تے جا رہے ہو لیکن تمہیں پتہ ہوتے ہونا کی ہے، جو آپ کو نہیں پہچانتے اب وہ پہچانیں گے، جن کو نہیں پتا کہ آپ کا مجھ سے کیا تعلق ہے اب ان کو بھی پتہ چل جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس طرح مجھے ستایا جاتا ہے آپ کو بھی ستایا جائے گا، جس طرح مجھے اذیتیں دی جاتی ہیں آپ کو بھی اذیتیں دی جائیں گی۔ تو کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آگے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب آپ میرے ساتھ جائیں گے آپ پہچانے جائیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور اتنی زندگی جو میری نہیں، دنیا کی جتنی زندگی ہے اتنی زندگی میں زندہ رہوں، مجھے درد دیا جائے، ستایا جائے، مارا جائے اور اس کی وجہ آپ کی محبت، آپ کا قرب، آپ کی نسبت ہو، تو آپ ابو بکر کی زبان سے کوئی شکوے کا لفظ نہیں سنیں گے۔ یہاں مولا علی المرتضیٰ سے نبی علیہ السلام نے جو الفاظ فرمائے وہ بھی ذرا سماعت کیجئے۔ فرمایا علی میرے بستر پر سونے کا مطلب جانتے ہو؟ کفار مجھے قتل کرنے کے لیے آئیں گے اور جلدی میں وہ تمہیں مجھے سمجھ کر قتل نہ کر دیں، تمہیں مجھے سمجھ کر قتل نہ کر دیں۔ تو جواب وہی جو حضرت صدیق اکبر پاک نے دیا، وہ مولا علی المرتضیٰ نے دیا۔ اور میں یہاں یہ بات جانتا ہوں کہ یہ ایک امتحان تھا، ورنہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ صحابہ عملی مظاہرہ کر چکے تھے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں
کہ جب ابھی 39 افراد نے کلمہ پڑھا ہے تو انہوں نے عرض کیا حضور اجازت دے تو خطبہ نہ دیا، لوگوں کو بتاؤں کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے، اسلام کی صداقت کیا ہے۔ تو تاریخ اسلام کا پہلا خطیب بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں خطبہ نہ دوں، نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دار ارقم میں تشریف فرما ہے، اور حالات یہ ہیں کہ خفیہ طور پر تبلیغ کی جاتی ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور اس کے ابتدائی الفاظ ابھی آپ نے پڑھے تو کافر ٹوٹ کر پڑے۔ کسی نے داڑھی نوچی، کسی نے چہرہ پیٹا، مارا، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اور ناک برابر ہو گئی، چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا، اٹھا کر گھر لایا گیا، اور سارا دن آپ بے ہوش رہے۔ شام کا وقت آیا تو جب ہوش آیا شام کو، تو پہلے لفظ جو زبان سے نکلے، جو ماں نے کان قریب کر کے سنا، تو فرمایا یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں۔ اب ماں نے کہا لقمہ لے لیں، پانی کا گھونٹ، دودھ کا گھونٹ لے لیں، تو جواباً کہا کہ مجھ پر پانی کے گھونٹ یا دودھ کے گھونٹ یا لقمہ اس وقت تک حرام ہے جب تک ان آنکھوں سے میں اپنے نبی کا دیدار نہ کر دوں۔ اب آپ کی والدہ چونکہ اسلام نہیں لائی، توجہ فرمائیں کہ آپ، انہوں نے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، ان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا سرکار دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ سہارا دیا ماں نے، رات کی اس تاریکی کے اندر مکہ کی گلیوں سے ماں سہارا دے کر اپنے بیٹے کو دار ارقم لے جاتی ہیں، اور دار ارقم کا دروازہ کھلتا ہے، نبی علیہ السلام روتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گئے، اور جب روئے نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور مجھے زخموں میں دیکھ کر اور سوجا ہوا چہرہ دیکھ کر رو رہے ہیں، تو ان سے نبی علیہ السلام کا رونا بھی گوارا نہ ہوا۔ پتہ ہے فوراً کیا کہا؟ یا رسول اللہ ما اصابنی الا وجہ، سرکار کچھ بھی نہیں ہویا، صرف چہرہ زخمی ہے حضور، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ روئے نا، صرف چہرہ سوجا ہوا ہے، آپ روئے نا، حضور میں دکھڑے سنانے نہیں آیا۔ سارا دن گزر گیا تھا، آپ کی دید نہیں ہوئی، دیدار کرنے آیا اور درخواست لایا ہوں، ماں مجھ سے محبت بڑی کرتی ہے، آپ دعا کر دیں گے تو یہ کلمہ پڑھ لے گی۔ سرکار نے دعا فرمائی ہے، اسی وقت حضرت صدیق اکبر کی والدہ کلمہ پڑھ کر اسلام لائی، اور یہاں سفر ہجرت کا آغاز ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام غار ثور میں ہیں۔ میں آپ سے سوال، گلاں کرنی ہے تو بڑی آسان ہے، سوال آپ سے کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ مکے کا ہر مشرک کیا اس تلاش میں نہیں تھا کہ پتہ چل جائے سرکار کدھر ہے؟ اور دار الندوہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں شیخ نجدی کے روپ میں آ کر شیطان نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے نبی کو قید کرنا یا ملک بدر کرنا یہ باتیں چھوڑو، کچھ کرنا ہے تو قتل کرو ورنہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اب وہاں 100 سرخ اونٹوں کی لالچ دی گئی کہ جو مسلمانوں کے نبی کو قتل کرے، یہاں تلواریں پکڑی ہوئی ہیں اور تلاش میں ہیں، مکے کا ہر مشرک حضور کو تلاش کر رہا ہے، اور صبح جس وقت ایک آدمی کاشان نبوت کے باہر سے گزرتا ہے تو وہاں تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ اس نے سوال کیا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی کا انتظار۔ اس نے اطلاع دی، اس نے کہا وہ تو رات تشریف لے گئے، وہ تو نہیں ہے، وہ بستر پر تو مولا علی سو رہے ہیں، نبی علیہ السلام تو تشریف لے گئے۔ حضور کس طرح تشریف لے گئے تھے؟ آپ سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے اور خاک اٹھا کر نبی علیہ السلام نے ان کی طرف پھینکی تھی، سرکار ان کے درمیان سے گزر گئے اور وہ دیکھ سکے نہیں۔ میں بحیثیت طالب علم، میری اصلاح فرمائیں گے علماء، اس کا نتیجہ جو میں سمجھا، سرکار نے وہ خاک صرف ان کافروں کے سر میں نہیں ڈالی، وہ قیامت تک پورے عالم کفر کے سر میں خاک تھی کہ تم اسلام کے خلاف جو مرضی سازش کر لو، تم اسلام کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ ساری رات تلواریں لے کر وہاں کھڑے رہے، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب ہر مشرک تلاش کر رہا ہے کہ تلاش کرو مسلمانوں کے نبی کہاں ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کس کو پتہ ہے کہ سرکار غار ثور میں ہے؟ حضرت صدیق اکبر کو پتہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے، حضرت عامر بن فہرہ کو پتہ ہے، سیدہ عائشہ پاک کو پتہ ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان ہستیوں کو پتہ ہے حضور کہاں ہیں۔ اب یہ کون ہے؟
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار، حضرت عبداللہ ان کے بیٹے، عامر بن فہیرہ ان کے غلام، سیدہ عائشہ پاک ان کی بیٹی، سیدہ اسماء ان کی بیٹی۔ اب ان 5 ہستیوں کو پتہ ہے کہ سرکار غار ثور میں ہے، اور سرکار کو بھی پتہ ہے کہ ان 5 کو پتہ ہے کہ میں غار ثور میں ہوں۔ اب نبی علیہ السلام کا اطمینان اور اعتماد اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ سرکار کو صرف حضرت صدیق اکبر پر نہیں، ان کے خانوادے کے ہر فرد پر اتنا اعتماد تھا کہ حضور جانتے تھے یہ گردن دے سکتے ہیں، مجھ سے غداری نہیں کر سکتے۔ کھانا کون لے کر جا رہا ہے؟ حضرت اسماء۔ یہ میرا کہنا آسان ہے تو تھوڑا سننا آسان ہے۔ حالات کیا ہیں؟ ہر مشرک کوشش میں ہے کہ پتہ چل جائے حضور کدھر ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جرأتوں والی ماں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کھانا لے کر جاتی ہیں وہاں۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک کھانا تیار کر رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہے آپ مکے کے حالات روزانہ آ کر بتائیں کہ مکے میں کیا میٹنگ ہوئی۔ حضرت عامر بن فہیرہ کو حکم ہے آپ بکریاں چراتے ہوئے غار کے منہ پر لائیں، تازہ دودھ نبی علیہ السلام کو پیش کریں۔ یعنی پورا کنبہ غلامی میں حاضر ہے، پورا خاندان خدمت میں حاضر ہے، اور وفاؤں کا عالم یہ ہے کہ جس وقت ابو جہل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارے والد کدھر ہیں، تو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ نہیں بتاؤں گی۔ ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ڈنڈا مار کر آپ کا سر پھاڑا گیا، خون نکل گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ مجھے نے تھپڑ مارا، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، کان پھٹ گیا، بالی نیچے گر گئی، پھر بھی نہیں بتایا۔ گویا اپنے اس عمل سے اعلان کیا کہ تم میری گردن پر ہاتھ رکھ کر سانس بھی روک لو، رگوں میں خون صدیقی ہے، ہماری گردن کٹ سکتی ہے، غداری نہیں ہو سکتی۔ بات سمیٹ رہے ہیں، تھکتے نہیں گئے، بس بات کو سمیٹ رہے ہیں۔ وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اپنے ہنستے نہیں۔ اگر اپنے لیے کوئی پریشانی ہوتی تو حضور سے پہلے غار میں نہ جاتے۔ اپنی ذات کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی، اور جب غار ثور کی طرف روانہ ہوئے تو تب بھی تو کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے رہے کہ حملہ ہو تو مجھ پہ ہو، آپ کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو جس وقت کو کچھ گھبراہٹ ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، بات چونکہ معیت کی ہو رہی ہے، معیت کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ اس کی معیت ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اس علیم ذات کو ہے، ایک معیت کی یہ صورت ہے۔ معیت کی ایک دوسری صورت، اللہ کی معیت ہر ولی کو حاصل ہے، ہر مقرب بندے کو، صلحائے امت میں سے ہر صالح کو، اور معیت کی تیسری صورت ہر نبی اور رسول کو اللہ کی معیت حاصل ہے، جس سے دشمنان دین پر وہ غلبہ پاتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، گل مشکل آسان کر رہے ہیں۔ چوتھی معیت کی ایک صورت ہے جو خاص ہے، جو صرف آمنہ کے لال کو حاصل ہے۔ اس معیت میں بظاہر کوئی دوسرا شریک نہیں۔ غار میں کس معیت کی بات ہو رہی تھی؟ ان اللہ معنا۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ابو بکر اللہ تیرے نال بھی ہے تے میرے نال بھی ہے، یا تیرے ساتھ اللہ کی معیت علیحدہ اور میرے ساتھ معیت اور ہے، نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے یہ اطلاع دی، یہ خبر دی، فرمایا اے ابو بکر تیری وفاؤں کا صلہ ہے، اللہ کی جو خاص معیت مجھے حاصل ہے، اس وقت اللہ کی وہی معیت تجھے بھی حاصل ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، لوگ کہتے ہیں مخدومہ پاک کا حق کھا گئے۔ میں طالب علم آدمی ہوں، میں ادھر نقلی دلائل میں نہیں جاتا، میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ جو اپنا حق بھی نہیں لے کر گیا، اپنا حق بھی نہیں لے کر گئے، کیونکہ جس دن آپ خلیفہ بنے تو اگلے دن کپڑے کا تھان کندھے پہ رکھا ہوا ہے، بازار سے جا رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرمایا کدھر؟ فرمایا تجارت کے لیے۔ فرمایا آپ تجارت کریں گے تو یہ حکومتی معاملات کون دیکھے گا؟ واپس چلے۔ فرمایا عمر تجارت نہیں کروں گا تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ فرمایا آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔
वजीफा मुकर्रर हो गया। 2 साल 7 माह आपका अरसा खिलाफत है। उन 2 साल 7 माह के अंदर आपने जितना वजीफा वसूल किया, विसाल से पहले सैयदा आयशा पाक से फरमाया हिसाब लगाओ कि मैंने कितना वजीफा वसूल किया है। हिसाब लगाया, फरमाया मेरी जायदाद में से वो जो फुला चीज है वो बेचकर वो रकम बैतुल माल में जमा करवा दो। अब वो रकम जो बैतुल माल में जमा करवाई गई वो आपके वसूल किए गए वजीफे से भी ज्यादा थी, वजीफे से भी। उन फिर वही जुमला अर्ज करा कि किसी का हक सिद्दीक अकबर कैसे खाएंगे, वो तो अपना हक भी नहीं लेकर गए। हक था ना वजीफा उनका, सहाबा ने मुशावरत से मुकर्रर किया था। तिजारत छोड़ी थी आपने, तिजारत को मौकूफ किया था, अपने जो हक था वो भी लेकर नहीं गए, उसको भी छोड़ा, बल्कि जाते जाते उससे ज्यादा रकम वापस जमा करवाकर उम्मत के कंधों पर जाते जाते फिर भी एहसान करके गए। विसाल का वक्त करीब आया तो लोगों ने कहा तबीब को दिखा दें। फरमाया जिस तबीब को दिखाना चाहिए था दिखा दिए। वो तबीब क्या कहता है? फरमाया वो तबीब फरमाता है इन्नी फ़आलुल लिमा युरीद, मैं जो चाहता हूं करता हूं। जब तबीब बुलाया गया, तबीब ने देखा, उसने कहा इनको कोई मर्ज नहीं है, कोई अर्जा नहीं है, बस इतना मसला ये किसी को याद करते हैं, किसी के हिजर के अंदर, किसी के फिराक के अंदर, किसी की जुदाई के अंदर। क्योंकि लफ्ज हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के आप फरमाते हैं काना सबब मौत अबी बकरिन मौत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सिद्दीक अकबर की विसाल की वजह कोई मर्ज नहीं था, विसाल अबू बकर की वजह विसाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। और आगे फरमाते हैं जहां तक कि नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद आपका जिस्म मुसलसल कमजोर होता रहा, ढलता रहा। आप उन रास्तों में बैठते थे जो मदीना तैयबा में दाखिल होते थे। तो जब सहाबा किराम ने पूछा अब यहाँ क्यों बैठते हैं, फरमाया ज़ाहरी जिंदगी में हुजूर जब बाहर तशरीफ ले जाते थे तो यही सरकार के इंतजार करता था। आज भी इस उम्मीद पर बैठता हूं कि काश हुजूर फिर तशरीफ लाएं, शायद हुजूर इन रास्तों से फिर तशरीफ लाएं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस वक्त दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, मैं गल अर्ज कर दें कारी साहब किबला, ये लफ्ज है कि आपका जिस्म मुसलसल कमजोर होता रहा, ये अल्फाज है ना जी, जिस्म मुसलसल, ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के लफ्ज है। लेकिन मैं ये लफ्ज पढ़ने के बाद सोचता रहा जिस्म कमजोर होता रहा, कुव्वत इरादी कमजोर नहीं हुई। विसाल रसूल का गम था लेकिन मुनकरीन खत्म नबूवत को नहीं छोड़ा आपने। विसाल रसूल का गम था लेकिन जिन लोगों ने कहा ज़कात नहीं देंगे उनके खिलाफ भी जिहाद किया, लश्कर उसामा को वापस भेजा, जमे कुरान का एहसास आपको मिला। तो जिस्म याद रसूल में ढलता रहा लेकिन सिद्दीक अकबर के कुव्वत इरादी में कोई कमजोरी नहीं आई। और जब विसाल का वक्त आया तो मौला अली मुर्तजा को वसीयत की कि मेरा जिस्म उठाकर यार की दहलीज पर ले जाना और अर्ज करना हुजूर गार का साथी मजार का साथी बनना चाहता है, अगर सरकार कब्र से इजाजत दे दे। यानी हजरत सिद्दीक अकबर का अकीदा था, हुजूर सुनते भी नहीं थे जवाब भी दें दें, अगर सरकार इजाजत दे तो नबी अलैहिस्सलाम के पहलू में दफनाना। इमाम सयूती के लफ्ज हैं जो अल-क़साइसुल कुबरा में कि जनाजे को कंधा देने वालों में मौला हैदर कर्रार है। और यार की दहलीज पर ले जाकर कहा सरकार गार का साथी मजार का साथी बनना चाहता है। अब कब्र रसूल से जवाब ख्वाब में नहीं आना था, जवाब कश्फ के जरिए नहीं मिलना था, जवाब इल्हाम नहीं होना था, जवाब कब्र से आया। अदखिलुल हबीब इलल हबीब फइन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन। यार को यार के पहलू में रख दो, एक यार दूसरे यार का कब से इंतजार कर रहा है। बस इस पर मैं ये जुमला अर्ज करता हूँ, हजरत सिद्दीक अकबर सरकार के पहलू में है। आज उर्स किसी वली का हो, उस वली के उर्स पर उसके मजार की तस्वीर लगती है। सिद्दीक अकबर का कुर्बे रसूल क्या है और सिद्दीक अकबर का होता है तस्वीर रोज़े रसूल की लगती है। यानी उन तक पहुंचने के लिए पहले इन तक आना पड़ेगा। और ये भी पैगाम है कि जो पता उनका है वही पता इनका है, जो इनका है वही पता उनका है।
इनको छोड़कर तुम उन तक पहुंच सकते नहीं। उन तक पहुंचने के लिए पहले इन तक तुम्हें आना पड़ेगा। यानी मौत भी हजरत सिद्दीक अकबर को अपने महबूब से जुदा नहीं कर सकी। अल्लाह में अकीदे की सलामती अता फरमाए। आमीन का लफ्ज़ बोलेंगे आप? इलाही रहे सुन्नी, जिए सुन्नी, मरे सुन्नी, उठे सुन्नी, क्योंकि आले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और मकबूल अमल का सवाल करता हूँ।